بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه البخاری۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ اس حدیث کو محدثین نے عموماً کتاب تنزیہ الصوم میں نقل کیا ہے۔ تنزیہ الصوم کہتے ہیں کہ روزے کو پاک اور درست رکھنا تنزیہ الصوم کہلاتا ہے، یعنی روزے کو اس کی روح کے مطابق سر انجام دینا تنزیہ الصوم کہلاتا ہے۔ یعنی کیا کیا احتیاطیں حالت روزہ میں ضروری ہیں اور کن کن چیزوں سے روزے کو محفوظ رکھنا چاہیے، کون سی چیزوں سے روزے کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے، کون سے اعمال ہیں جو روزے کی روح کے منافی ہیں، اس باب کی احادیث کو تنزیہ الصوم کہا جاتا ہے۔ یہ حدیث زیر مطالعہ ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ جس شخص نے حالت روزہ میں جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، اللہ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ وہ شخص جو حالت روزہ میں مسلسل جھوٹ بھی بولتا ہے اور جھوٹ پر عمل کرتا ہے تو گویا وہ صرف فاقہ کر رہا ہے، اس کا روزہ بے معنی ہے، کیونکہ جو تقوی، جو پرہیزگاری اور خدا خوفی روزے سے پیدا کرنا مقصود ہے وہ تو اس نے اپنے اندر پیدا ہونے ہی نہیں دی۔ ایک بات یہاں قابل وضاحت ہے کہ جھوٹ بولنا تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کسی بھی بات پر جھوٹ بولنا، یہ تو جھوٹ بولنا، والعمل به، اس پر عمل کرنا کیا ہوا، یعنی جھوٹ بولنے کا مطلب تو واضح ہے، لیکن جھوٹ پر عمل کرنے کا مفہوم کیا ہے؟ جھوٹ بولنا تو صحیح معنوں میں ایک محدود عمل کا نام ہے، یعنی کسی ایک گناہ کا نام ہے۔ جھوٹ بولنا ایک گناہ ہے، کوئی بھی قول الزور جسے آپ کہتے ہیں، وَاجْتَنِبُوا قول الزور قرآن میں کہا گیا کہ جھوٹی بات کہنے سے گریز کرو۔ کسی بھی معاملے میں بات کی سچائی، قول کی سچائی کے خلاف جو چیز ہے اسے جھوٹ بولنا کہتے ہیں، لیکن جھوٹ پر عمل کرنا یہ کم و بیش تمام گناہوں پر حاوی ہے، یعنی اعمال کے اندر بگاڑ کو گویا جھوٹ پر عمل کرنا کہا گیا ہے کہ اگر کسی شخص نے دوسرے کا مال ناحق ہتھیا لیا ہے تو در حقیقت اس نے ایک جھوٹ پر عمل کیا ہے، یعنی مال اس کا نہیں تھا لیکن اس نے اپنا سمجھ کر یا اپنا قرار دے کر گویا یہ فیصلہ کر لیا کہ اب یہ میرا ہونا چاہیے، اس پر قبضہ کر لیا، تو اس کی یہ چوری دراصل ایک جھوٹ ہے جس پر اس نے عمل کیا۔ اسی طرح جو شخص کسی کو قتل کرتا ہے تو وہ اصل میں جھوٹ پر عمل کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو اس بات کا حقدار فرض کر لیتا ہے کہ چونکہ فلاں شخص نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، فلاں شخص نے میرا یہ قصور کیا ہے، اس لیے میں اسے قتل کر سکتا ہوں، حالانکہ اس بات کا اسے کوئی حق نہیں تھا۔ تو اس طرح وہ گویا جھوٹ پر عمل کرتا ہے۔ تو اگر آپ غور فرمائیں تو جتنے بھی گناہ آدمی کرتا ہے، جو وہ یعنی خواہ وہ گناہ براہ راست اللہ کی نافرمانی کے گناہ ہوں یا بندوں پر ظلم و زیادتی کے گناہ ہوں، دونوں شکلوں میں در حقیقت ہر گناہ ایک جھوٹ ہے، اور اس بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر کسی آدمی نے روزے میں جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ اس کا کھانا پینا چھڑوا دے، کیونکہ روزے کا اصل مقصد تو اس نے فوت کر دیا ہے۔
ایک چیز پیش نظر یہاں رہے، ذہن میں رہے کہ جھوٹ نواقض صوم میں نہیں ہے، یعنی روزہ توڑنے والی چیزوں کی جو فہرست ہے، جو شریعت میں آئی ہے، جو سنت میں آئی ہے، جو اقوال رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اور صحابہ کے طرز عمل میں آئی ہیں چیزیں کہ یہ چیزیں روزہ توڑنے والی ہیں، جھوٹ ان میں شامل نہیں ہے۔ ایک چیز وہ ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور ایک چیز وہ ہے جس سے روزے کی حسن و خوبی، اس کی کوالٹی میں خرابی واقع ہو جاتی ہے، اس کے لیول میں، اس کے درجے میں فرق آ جاتا ہے۔ تو گویا وہ اخلاقی برائیاں کہ جن کے ارتکاب سے، جن کو کرنے سے روزے کی قدر و قیمت باقی نہیں رہتی، لیکن ان سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، یعنی گنتی شمار میں، گنتی اور گننے میں وہ آ جائے گا کہ آج اس کا چوتھا روزہ ہے، آج پانچواں روزہ ہے، چاہے وہ جھوٹ بولے، چاہے وہ غیبت کرے، چاہے وہ یعنی اور فحش گوئی کرے، فحش کلامی کرے، یہ سارے امور بظاہر روزے کے ٹوٹنے سے تعلق نہیں رکھتے، نواقض صوم میں ان کا شمار نہیں ہوا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ادھر وہ اپنی گنتی کرتا چلا جا رہا ہے اور ادھر کوئی بھی روزہ اس کا قابل قبول نہیں ہے، یعنی اللہ کو ایسے روزے کی حاجت ہی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اس سے روزہ اس کا ٹوٹ گیا ہے، کہا اللہ کو ایسے روزے کی حاجت ہی نہیں ہے۔ جب اس نے روزے کے مقصد کو فوت کر دیا، جب اس نے روزے کی روح کو دفن کر دیا، تو گویا اس کا یہ روزہ بے شک اس کے ہاں کاؤنٹ ہو رہا ہے، اور وہ جو سمجھتا ہے اپنے تائیں کہ فرض میں نے اپنے ذمے سے ساقط کر دیا ہے، وہ اس حد تک ٹھیک ہے، لیکن اس سے آگے اجر کے معاملے میں گویا اس نے کچھ بھی اپنے لیے باقی نہیں چھوڑا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں روزے کو حقیقی روح کے ساتھ اور اس کی اصل صحیح سپرٹ کے ساتھ اس عبادت کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔